السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں رحمت اللہ قاسمی حاضر ہوں عید کے متعلق چند مسائل کو لے کر، جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سال میں یہ نماز ایک مرتبہ آتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ عام نمازوں سے یونیک ہے، ڈیفرنٹ ہے، اس لیے ہم اسے یاد نہیں رکھ پاتے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہمارے بغل میں ہم جیسا ہی ہو جائے جسے نماز کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، خطبہ دینا کیا ہے، سنت ہے یا واجب، عید کی نماز کے لیے کتنے آدمی کا ہونا ضروری ہے، عید کی نماز کہاں پڑھی جا سکتی ہے، 6 زائد تکبیر کیسے کہیں اور کب کہیں، اور اگر ہماری عید کی نماز چھوٹ گئی یا تکبیر چھوٹ گئی تو کیا کریں۔ اور آپ کو جس مسئلہ کے بارے میں وضاحت مطلوب ہو آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اسکرین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز کہاں پڑھی جا سکتی ہے؟ جس محلے میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے کتنے آدمی کا ہونا ضروری ہے؟ عید کی نماز کے لیے 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے، وہ سب مرد ہو، ان کے علاوہ اگر عورتیں شامل ہو تو صرف گھر کی عورتیں ہو، دوسرے گھر کی ہونے کی صورت میں سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ خطبہ دینا سنت ہے یا واجب؟ خطبہ دینا سنت ہے۔ عید کی نماز واجب ہے یا فرض؟ عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنا ضروری ہے، چاہے صرف دل میں سوچ لے یا زبان سے کہہ دے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ عید کی نماز میں 6 زیادہ تکبیر کیسے کہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، ثنا پڑھے، پھر ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر چھوڑ دے، پھر اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح ادا کرے۔ پہلی رکعت، دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح ادا کریں گے۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح سے سمجھ لے کیونکہ یہ دشوار کن مسئلہ ہے۔ اگر ہماری رکعت چھوٹ گئی یا تکبیر چھوٹ گئی تو کیا کریں؟ نمبر 1، اگر ہماری پہلی رکعت کی 3 تکبیر چھوٹ گئی اور امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہم نیت باندھ کر 3 تکبیر کہہ لیں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اور امام رکوع میں چلا گیا اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو تکبیر کہہ لے، ورنہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ یہ تکبیر کہہ لے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 3، اور اگر پوری 1 یا 2 رکعت نکل گئی تو امام کے سلام کے بعد ویسے ہی ادا کریں گے جیسے امام نے پڑھائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو حل ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح دینی معلومات اور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ دین کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔